وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 32-33، حصہ دوم، درس کا نمبر ہے 2045. آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہی بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 32. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب کوئی تو اس میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. یہی بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، لؤلؤ موتی. ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. سامعین اکرام، بات ہم کر رہے ہیں، گزشتہ سبق میں بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے. ایک بات نوٹ کر لیں
جو بنیادی بات ہے، اصل میں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک غلط فہمی ہے کہ ہم مومن ہیں. ہم مومن نہیں ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے. آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں. کھلی ڈلی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پوشیدہ ہو. اچھا، اب دیکھیں قرآن اور حدیث، اس کا مطالعہ کریں. اور میں بنیادی طور پہ اللہ کی عطا سے آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے. مختصر بات اگر میں کروں، اس کا طریقہ کیا ہے جنت میں جانے کا؟ اگر آپ جنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ اللہ سے سودا کر لیں اپنے مال و جان کا. جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی اللہ کی مرضی سے استعمال کریں، عوض میں آپ کو جنت ملے گی. کلمہ طیبہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی میں کسی اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، اطاعت نہیں کروں گا، کسی کے حکم کے مطابق اللہ کے مقابلے میں زندگی نہیں گزاروں گا. یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے ہمارا. اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. یہ کلمے کا مطلب ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصل میں سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت کر دی ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا. جنت اور دوزخ اللہ کی ہے، فیصلے بھی اللہ کے ہیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے قرآن میں کہ دیکھو اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور میں اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا. جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. اب برے عمل میں پھر درجات ہیں، لیکن یہ برا عمل جو ہے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو جنتی اور دوزخی کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے کیے ہیں، کیا بتائیں. ایک تو جنت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین. اور بھی آیات ہیں قرآن میں، تلک الجنت التی اورثتموها من عبادنا من کان تقیا، او کما قال. ایسی آیت بھی ہے کہ جنت کا وارث تو میں ان لوگوں کو بناؤں گا جو متقی ہیں. تو ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین. میں بات کر رہا ہوں، جنت اللہ کی ہے، دوزخ بھی اللہ نے بنائی ہے. اور اس میں تمام جو طریقہ کار ہے، یعنی جو جنتی ہیں جنت میں کون جائیں گے، دوزخ میں کون جائیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. قرآن میں اس کی کھلی وضاحت ہے. یہ بھی نہیں کہ یعنی کوئی بات پوشیدہ ہے یا راز میں نہیں. مشرک کی معافی نہیں ہے. نمبر 1، قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. شرک کی بخشش نہیں ہے. شرک کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کے حکم کے علاوہ گزاریں، کسی بھی کی، یا نفس کی مانیں یا معاشرے کی یا جو بھی، اللہ کی نہ مانیں اور اللہ کے مقابلے میں دیگر ہستیوں کو آپ اپنا معبود بنا لیں، ان کی اطاعت کریں. یہ مشرک ہے. کھلی ڈلی دیکھیں وضاحت ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ قرار دینا، یہ شرک ہے. اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا ہو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اطاعت، عبادت، بندگی صرف اللہ کی. ہم تو نہیں کر رہے، ہمارا معبود تو خواہشات نفس ہے. تو عام طور پہ میں بتاتا رہتا ہوں، تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا،
پھر جب آپ کا یقین نہ ہو آخرت پہ، توحید پہ، رسالت کے مقصد پہ، تو کہاں کا مومن اور کہاں کا اسلام اور کہاں کا مسلمان؟ ہمارا تو تینوں پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں بات تو ہماری ہے، ان تین کیٹیگریوں میں جو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، 32 میں، ان میں تو ایک بھی نہیں ہے، ہم تو سرے سے مومن ہی نہیں ہیں، مومن ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یا وہ ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں ہے، نہ ان کی اللہ کی طرف کی دعوت کو نہ ہم نے قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے، اب کون ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اصل میں تو قرآن ہے اور قول رسول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ جو نافرمان ہے، جس نے انکار کیا۔ الا من ابا، ابا مطلب انکار، ابا واستکبر، شیطان کے بارے میں آیا نا، اس نے انکار کیا اور تکبر کی روش اپنا لی۔ ہم نے بھی انکار کیا ہے، تکبر کی روش اپنا لی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ قرآن ہمارا ہے، ہمارا حال ہے، ہمارے لیے ہے۔ اما لکا و اما علیکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا تھا اور میرے احکامات پر عمل کیا تھا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، وَإِمَّا عَلَيْكَ، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو بہرحال دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ اللہ کی توحید پہ ہے، نہ رسالت کے مدعا پر ہے۔ اللہ ہے یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا، دین کو بھی سچا مانتا تھا، لیکن جہالت تھی، وہ دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوا، جہالت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ ہماری بھی ضد ہے، ہم نے بھی ضد کا رویہ اختیار کر لیا کہ میں نے اللہ کی، صرف اللہ کی نہیں مانی، میں اوروں کو بھی مانوں گا یا مانوں گی۔ خاتون خانہ کو جب غصہ چڑھ جائے یا اس کے میاں کو، اب یہ ضد پہ آ جاتی ہے، کوئی چیز اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہ قرآن اور نہ حدیث۔ سوچیں ذرا، میں ساری امت کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک گھر کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے پتا ہے انسانی طباع کا، اس وقت جو مسلمان ہماری کیفیت ہے وہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اس کا ادراک نہیں ہے، کیوں کہ دین آج ہماری ضرورت نہیں رہی، قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے ہدایت کے طور پہ۔ باقی تو آپ قاری القراء اور یہ ہے حافظ اور یہ لفظی اس میں بحثیں کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے۔ خیر میں آپ کو قرآن سے وہ بتا رہا ہوں، دوزخ میں کون جائے گا؟ اللہ نے بڑے واضح انداز میں، بہت واضح ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اس بارے میں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن بیان کر رہا ہوں سر، اپنی خواہشات نہیں ہیں، یہ کوئی میری تقریر نہیں ہے، یہ اللہ کی تقریر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، علامت کیا ہے سرکشی کی؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ آپ دیکھ لیں، میں یہاں رک جاتا ہوں، مزید ضرورت نہیں ہے مجھے کہنے کی، میں رک جاتا ہوں۔
سوچیں اس پہ، اپنے حال کو دیکھیں، اپنے گردن میں جھانک کے دیکھیں، گردن نیچے کر کے آپ سوچیں آنکھیں بند کر کے، کیا میری ترجیح آخرت ہے کہ دنیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، قرآن ہے، میں صرف ترجمہ، تفسیر بھی نہیں کر رہا، صرف لفظی ترجمہ. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ یہ جہنم میں جائے گا. اور آپ اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، ہاں جی اللہ بخشنے والا ہے، شفاعت ہوگی، یہ ہوگا، اور بزرگ دعا کریں گے، اور یہ دعا کریں گے، اور وہ ایک طبقہ ایسا ہے، پیران پیر صاحب کے بس ماننے والے جنت میں جائیں گے. کیسے جائیں گے بھائی؟ چاہے وہ جو بھی کرے، شرائط ہوتی ہے. پیران پیر صاحب کون تھے؟ ایک مومن تھے، اور مومن کا خاصہ کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفسانی خواہشات کے، یہ ایسی گمراہیاں ہم میں پھیلا رکھی ہیں، بس کیا کہوں میں آپ کو. بس پیر صاحب کافی ہیں ہمارے لیے، پیر صاحب ہیں، بس پیر صاحب ہیں. بھائی یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو مان لو بیڑا پار ہے تمہارا. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اسی طرح ہم میں یہ جراثیم ہم میں بھی پائے جاتے ہیں. فلاں کو مان لو تم جنتی ہو. بہت برے خیالات ہیں، یعنی حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت کیا ہے؟ قرآن، کلام الہی. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت ہوگی اللہ کے حکم سے. اللہ نے شفاعت کے اصول مقرر کر دیے ہیں. منافق کی شفاعت نہیں ہے، دنیا میں بھی منع کر دیا. جنازہ بھی پڑھنے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی میں بخشش نہیں کروں گا. قرآن میں فرما دیا منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق. تو دیکھیں یہ ساری ہماری توقعات ہیں. اصل میں دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، ہم لوگ دنیا دار ہیں، بس بات ختم ہو جاتی، فل سٹاپ. اور کچھ بھی نہیں چاہیے، دنیا چاہیے. آپ اپنے رویوں کو، اپنے ذہن کو دیکھیں، پڑھیں، اندازہ لگائیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، صبح سے لے کر شام تک ہائے دنیا، ہائے دنیا. سو گئے اٹھے پھر ہائے دنیا، ہائے دنیا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. قرآن کے حساب سے جو بھی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابھی میں نے آپ کو اچھا وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. ابھی یہ جو مضمون آ رہا ہے آگے جو ہے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، آیت نمبر 39 میں آئے گی، وہیں پہ بات کریں گے. لیکن ابھی جو میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ فخلف من بعد، ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین. فخلف من بعدہم خلف نااہل جانشین. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے. جائیں گے کہاں؟ دوزخ میں. وسوف یلقون غیا، دوزخ کا ٹھکانہ ہے ان کا. نماز، آج تو ہم نے نماز اقام دین ہی نہیں ہے تو نماز کا ہے.
ہمارا تو دین دنیا، یعنی دین ہمارا کیا ہے؟ دنیا داری. ہم لوگ دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں. ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود. اللہ ہمارا معبود بھی نہیں ہے. خیر، یہ میں آپ کو چیدہ چیدہ اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ جنت میں کون جائے گا. اب میں جنتی کا بتا رہا ہوں. دیکھیں، جنتی ایک تو میں نے بتا دیا، جنت میں صرف متقین جائیں گے. اب متقین میں درجے ہیں. اب درجوں میں پھر یہ تین یعنی کیٹیگریز ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. یہ متقین کے درجے ہیں. کم متقی، درمیانہ متقی، خالص متقی. اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ جملے دے رہا ہوں. ظالم لنفس سے کم متقی، تقوی ہے لیکن کم ہے. مقتصد درمیانہ، اور خالص متقی تو وہ پھر سابق بالخیرات میں آتا ہے. بہرحال جنتی کا میں بتا رہا تھا. وہ آیت ہے نا کہ ایک تو میں نے پڑھ دی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اب جنتی کون ہے؟ دوزخی کی تو بتا دیا. دنیا کو ترجیح دینے والا یا ترجیح دے کر زندگی گزارنے والا دوزخی ہے. وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لفظی ترجمہ ہے سر. جنتی کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنتی ہے. سبحان اللہ، کیا وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر بھی ہم یعنی اندھے بہرے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہرحال تو جنتی یہ ہے. دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی یعنی میں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. وہ میں نے ابھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے خیال سے میں نے اس کا ترجمہ پورا نہیں کیا. حضور نے فرمایا میرا ہر امتی جائے گا جنت میں، کل امتی، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے راستے پر چلا، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو یہ تو میرا امتی ہے اور یہ جائے گا جنت میں. اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، الا من ابا، میرے راستے پر نہ چلا، میری پیروی نہ کی، میری اطاعت نہ کی، اطاعت سے انکار کیا، تو یہ جائے گا جہنم میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات فرماتے ہیں بڑی ٹو دی پوائنٹ. آقا فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اے لوگو، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. وعمل لما بعد الموت. من دان نفسہ، جس نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، وہ آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہ اپنے خواہشات کو روک لے گا. نہى النفس عن الهوى، یہ ہوشیار ہے انسان، آقا فرماتے. اور والعاجز من اتبع نفس هواه وتمنى علی اللہ. بے وقوف ہے وہ شخص، یعنی یہ ہوشیار نہیں ہے، بے وقوف ہے، عاجز، جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی اللہ سے توقع رکھ رہا ہے. وتمنى علی اللہ،
اللہ سے امیدیں رکھیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم نہیں ہے بھائی، غفور رحیم شدید العقاب ہے۔ جو لوگ من چاہی زندگی گزارتے ہیں عزیز انتقام ہے ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو مغفرت کی تمنا لے کر من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہم تو متقی نہیں ہیں، ہمیں تو تقوی کی تعریف بھی نہیں معلوم، تقوی کی ضرورت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ دیکھیں میں سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ جس معاشرے سے میں مخاطب ہوں، افراد اور پورا امت معاشرہ، اس سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے نا، میں تو صرف قرآن کا بیان کر رہا ہوں۔ ہدن للمتقین ہے، ہمیں تقوی کی ضرورت بھی نہیں معلوم، تقوی کیا چیز ہے ایک تو یہ نہیں معلوم، ہم نے تو تقوی کو محدود کر دیا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، روزے رکھ رہا ہے، ذکر اذکار، یہ بڑا متقی ہے، سر کو ڈھانپ رکھا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، یہ بڑا متقی ہے۔ دنیا بھی نہیں کماتا اور بیٹھا رہتا ہے اور یہ وہ، بڑا متقی ہے، توکل علی اللہ کرتا ہے۔ ہمیں تو تقوی کی تعریف بھی نہیں معلوم۔ دین سے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، دین سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کی حقیقت سے آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ آگاہ نہیں ہے۔ اس میں دین اسلام ہے، قرآن ہے، نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی توحید ہے، اور یہ ساری چیزیں، عقیدہ آخرت ہے، اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں ہم پیدا ہوئے ہیں ایک دنیا دار کے گھر میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں نا کہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا دار کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا، خود بھی دنیا کے راستے پر تھے، ہمیں بھی دنیا کے راستے پر لگا دیا ہے۔ اللہ، تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، مسئلہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، آخرت، قبر، حشر، اس پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، یہ 3 جو کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں، جو وارثان کتاب ہیں، ہم تو دراصل ہم کون ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہمارا مدعا دنیا ہے، زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے؟ دنیا، ظاہر۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، بیگمات، مائیں، بیگمات، بیویاں، مائیں، بہنیں، یہ سب جو عورتیں ہیں یہ دنیا دار ہے۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، میں خواتین سے چلیں مخاطب ہو جاتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں کو دیکھیں، آپ کا جو بیوی ہے بس وہ شوہر کے گرد، یہ نہیں کیا شوہر نے، یہ نہیں کیا، خاوندوں کی ناشکری، یہ تو آقا کے الفاظ ہیں، تم جہنم میں جاؤ گی، تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ یہ ایک جملہ ہے جو مردوں کو سننے کو ملتا ہے، تم نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہم لوگ دنیا دار ہیں، والدین مرد ہیں، باپ ہے وہ بھی دنیا دار، ہم دنیا دار ہیں، تو یعنی کتاب سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم وارثان کتاب نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا نام دنیا دار، دین والے نہیں ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ رسول کی ذات ہمیں محبوب ہے۔ بات تو سوچیں نا اس پہ، ہمیں نہ اللہ محبوب ہے نہ رسول کی محبت ہے ہمارے دل، دنیا کی محبت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس جو پیسے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بس وہ اس کو آپ سوچ کے رکھتے رہیں، اللہ کی راہ میں نہ لگائیں۔
یہی آپ کی بس وہ بخل کی کیفیت ہے. او ہو. تو دیکھیں یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہی بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.